صوفیائی کرام تجارت بھی کیا کرتے تھے، صرف کٹیا سنبھال کر نہیں بیٹھا کرتے تھے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ علماء فقط دینی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، تجارت وغیرہ کے معاملات نہیں کر رہے، حالانکہ پیارے آقا بھی تجارت کیا کرتے تھے، دینی ذمہ داریاں بھی نبھایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، گڈ کوسچن۔ بیٹا پہلے تو ایک بات یہ سمجھیں کہ تجارت سے مقصود خالی تجارت نہیں ہے، بلکہ وہ بتانا یہ مقصود تھا کہ سورس آف انکم، تو سورس آف انکم جو ہے وہ صرف تجارت ہی نہیں ہے، تجارت کے علاوہ دیگر چیزیں بھی ہیں، جیسے ملازمت بھی سورس آف انکم ہے، مزارعت بھی سورس آف انکم ہے، مضاربہ بھی سورس آف انکم ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کسب حلال کا ذریعہ ہونا چاہیے، کسب حلال اختیار کرنا ہے، بندہ دوسروں پہ نہ بیٹھا رہے، کسب حلال کرے، تو اب وہ چاہے تجارت کے ذریعے کرے یا کسی اور ذریعے سے کرے، یعنی معاش کے لیے بھی تگ و دو بندہ خود کرے، کسب حلال کرے، کسب حلال کا بھی حکم ہے۔ تو اصل مقصود تو یہ ہے، تھیم یہ ہے، نہ کہ خاص تجارت۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ تجارت کی اپنی ایک اہمیت بھی ہے، اور بندہ جب تجارت اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر اس کے پاس آپشنز زیادہ ہوتے ہیں، وہ دوسروں پر بالکل قانے نہیں ہو جاتا ہے، ایسا کہ بس اب وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہے کہ وہ اگر جو ہے وہ جب چاہیں اس کو نکال دیں یا جب چاہیں اس کے معاملات خراب کر دیں۔ تو اس لیے اہل علم ہوں یا دیگر حضرات ہوں، کچھ نہ کچھ تجارت کو بھی ضرور ساتھ رکھنا چاہیے، بھلے پارٹ ٹائم میں کر رہے ہوں، تاکہ آپ کو سیر چشمی حاصل ہو، کسی پر آپ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں۔ تو اپنی معاشی خود کفالت بھی ہونی چاہیے، معاشی آزادی بھی بندے کو حاصل ہونی چاہیے، تجارت کی اہمیت بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے اور تجارت بھی کرنی چاہیے۔